مجلس میں کوئی بیمار ہو، ان کے گھروں میں یا اسپتالوں میں ان کا کوئی بیمار ہے، یہاں پہ مولا سجاد، یہاں پہ بیمار کربلا، یہاں پہ بیمار مدینہ، تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدا یہاں پہ امام سجاد ہمیں خدا سے راز و نیاز کی باتیں ان کی دعاؤں کے ذریعے سے اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما۔ خدا نے محمد یہاں جتنے مومنین ہیں مومنات ہیں جنہوں نے شرکت کیا ہے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرما، مال جان میں برکت عطا فرما۔ خدا نے محمد بانی مجلس شہر صاحب شکری صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مال جان میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں صحت کو سلامتی عطا فرما، ان کو ان کے بچوں کو آفات و ضریات سے محفوظ فرما، ان کی انسانیت کے حوالے سے خدمات برآمدہ ان خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، مزید بہتر انداز سے انسانیت کی خدمت کی ان کو توفیق عطا فرما۔ خدا جس لباس میں دین و ملت کی خدمات انجام دے رہے ان کی خدمات کو قبول فرما۔ خدا صاحب مجلس کے مرحومین بزرگ والدین کو بڑی رحمت فرما، ان کو اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کو مولا امام سجاد کی شفاعت نصیب فرما، قلب مطلع امام زمان قوم کا راضی فرما۔ مولا سجاد اسیران کربلا کی فاتح کربلا فاتح شام، ان کے صدقے میں ایران کو فخر و کامیابی عطا فرما۔ ہر میدان مذاکرات کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، یہاں پہ امام زمان ایران کو نصرت اور فتح عطا فرما۔ دشمنان اسلام، امریکہ، اسرائیل اور شیطانی طاقتوں کو اپنے مذموم مقاصد میں ناکام نابود فرما۔ جہاں جہاں زیادہ ہو رہی ہے جو امان عطا فرما۔ جو دشمنان آزادان ہیں، دہشت گرد ہیں، تفریقات ہیں، ان کو اس کو نابود فرما، مومنین کو انضامات عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ایک دفعہ بلند آواز سے سلوات پڑھ لیجیے۔ ایام عشرہ محرم میں بھی اسی آیت پہ کچھ عرض کر رہا تھا، چونکہ تقریباً 6 آیات ہیں سورہ فرقان کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ، ان کا نام نہیں لیتا، ان کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ نام لینے میں ہو سکتا ہے اجتماع ہو جائے، لوگ کہیں شاید یہ ہوگا وہ ہوگا تیسرا چھوٹا ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کرتا ہے تو جس میں یہ اوصاف پائے جائے وہی خدا کے بندے ہو جاتے ہیں۔ اوصاف ہو رہا ہے، انسان کہتے ہیں میں مومن ہوں، مومن کے اوصاف ہے، سورہ کو مکمل ایک سورہ ہے، اس میں مومنین کے اوصاف خصوصیات بیان ہوئے ہیں۔ اس میں عباد الرحمن چونکہ خدا کی نظر میں سب سے بلند ترین جو انسان کا مقام ہے وہ خدا کا بندہ بنتا ہے۔ جو خدا کا بندہ بنتا ہے اسی کا مقام سب سے بلند۔ اندازہ لگا لیں آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، ہمیں نبی تک، انبیاء ایک سے ہی افضل انبیاء ہیں، ان میں سے رسول ہیں، ان کے بلند انبیاء ہیں، لیکن سب سے محبوب ترین جو اللہ تعالیٰ کا نبی
عباد الرحمن اور صاحب کے ذریعے سے عباد الرحمن کی ایک صفت جو ہم نے بیان کیا کہ الذین یبیتون سجدا وقیاما لربہم سجدا وقیاما. عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ رات خدا کی یاد میں گزارتے ہیں. یبیتون ہے رات گزارتے ہیں. کیسے خدا کی یاد میں رات گزارتے ہیں؟ سجدا وقیاما. کبھی وہ سجدے میں کبھی وہ قیام میں، یعنی نماز کی حالت میں وہ رات گزارتے ہیں. یاد الہی، اور یاد الہی سب سے اہم صفت ہے انسان کے لیے کہ یاد الہی کی وجہ سے انسان بہت سے خرابیوں سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. جس کو خدا یاد ہوگا، خدا کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں. تو جو خدا کو یاد رکھتا ہے خدا اس کو فراموش نہیں کرتا، اور جو خدا جس کو یاد رکھے شیطان کیسے اس کو لگا سکتا ہے؟ وہ تو شیطان کے بس میں نہیں ہے خدا کے بندوں کو گمراہ کرنا. لیکن جب خدا کی بندگی سے قدم آگے نکل جائے پھر شیطان اس کے دل میں قبضہ جما لیتا ہے. پھر شیطان جو چاہے اس سے کام لے لیتا ہے. لیکن جو خدا کا بندہ ہے، خدا کا بندہ بننا بہت عظیم ہے. مولا سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آپ عباد الرحمن کی جو سب سے اہم صفت ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں دنیا سو رہی ہے، وہ خدا کی یاد میں رات گزار رہا ہے. یہ مولا سجاد کی خصوصیت تھی کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی نماز شب ترک نہیں کرتے تھے. صبر کوہ و شام زندانوں میں بھی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جو خدا کے نیک بندوں کا خدا سے رابطے میں وقت آ جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کر سجود و قیام میں زندگی گزارتے ہیں. اور آپ وہ خدا کے عباد الرحمن میں سے ایک نمونہ ہے، نمونے عمل ہمارے لیے کہ 14 معصومین میں سے آپ کا ہی لقب زین العابدین بن جاتا ہے. عابدین کی زینت، عابدین میں عباد الرحمن عبادت کرنے والے. عباد الرحمن خدا ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، یہ خدا کے بندے میرے بندے. کیا آدم خدا کا بندہ نہیں تھا؟ کیا نوح نہیں تھے؟ باقی انبیاء کیا رسول خدا؟ سب سے پہلے عبد الہی کا لقب آپ کو ملا ہے. عبد ہوا رسول، خدا کا بندہ ہے پھر رسول. کیا علی خدا کے بندوں میں سے نہیں ہے؟ افضل ترین بندوں میں سے، عباد الرحمن میں سے ہے.
تو عبادت ہی انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. تو پھر آپ نے پہلا جو ہمیں عطا اور تحفہ اور خدا کی طرف سے عنایت ہم تک پہنچایا ہے وہ صحیفے سجادیہ ہے. اور صحیفے سجادیہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. زبور آسمانی کتاب جو جناب داؤد پہ نازل ہوئی ہے، اس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے. یعنی ایسا ہے جیسے یہ کتاب الہامی ہے جو امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. گویا خدا نے الہام کے ذریعے سے یہ کتاب اپنے بندوں کو اپنے سے راز نیاز کرنے کا طریقہ اور طریقہ سکھانے کے لیے عطا فرمایا ہے. ہم تو یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر بیماری ہے تو اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. موت اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. وہ قبر میں جائے گا، میں تو ہمیشہ نہ رہوں گا. یہ سوچنا ہے انسان. بلکہ انسان یہ سوچے کہ مولا جب کہتے ہیں زیادہ تھوڑا ہے صبر ہوتا ہے، تو ہمارے پاس تو وہ تھوڑا بھی صبر نہیں ہے، وہ زیادہ نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کیا جتنا ہو سکے کام ہے، جتنا مرضی کرے کام ہے. لیکن وہ پروردگار اتنا مہربان ہے، ہمارے کم عمل کو بھی وہ زیادہ کر کے قبول کر لیتا ہے، اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا میں برکتیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو بس یہ اب مولا کا جن کی زندگی مطالعہ کریں. آپ جب خدا کی یاد میں رات گزارتے سے بڑا نہیں، بلکہ آپ اتنا گریا کرتے ہیں. عموماً ہم ذاکرین سے بھی سنتے ہیں کہ خون کے آنسو روتے تھے. کہ خون کے آنسو بھی روتا. کہ خون کے آنسو رونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا روتے تھے کہ جب آپ کے آنسو باران کی طرح، بارش کی طرح گرتے تھے، تو یہ آنسو میں اتنا نمکینی ہے، اتنی نمکینی ہے کہ وہ انسان کے گوشت کو کھا جاتا ہے. جناب یحییٰ کے بارے میں شاید نے احساس کیا تھا. زکریا کا بیٹا جناب یحییٰ اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پہ ورم پڑ گیا تھا. خون جاری ہوتا تھا جب آنسو گرتے تھے. آنسو کے ساتھ رخسار سے خون آتا تھا. جناب زکریا نرم کپڑا یہاں پہ رکھ دیتے تھے تاکہ آنسو گوشت نہ کھائے اور زخم بڑھتے جائے، دوبارہ زیادہ زخم نہ ہو. اسی طرح مولا سجاد کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں خون کے آنسو رہے ہیں، روتے تھے، آپ کے رخسار پہ ورم پڑ جاتا. جہاں رو رو کے آپ کے رخساروں میں ورم پڑ جاتا تھا، زخم ہو جاتا تھا، وہاں سجدہ کر کر کے آپ کے سجدہ گاہوں کے مقامات پر گوشت بڑھاتا تھا، اکٹھے بن جاتے تھے. سال میں ایک مرتبہ کھانا پڑتا تھا. اتنی خدا کی عبادت کرتے تھے. عباد الرحمان کے لیے نمونے کامل ہونا سجدہ کی زندگی. تو بس وہ امام کے اطلاع ہوتا ہے. ہمیں امام فرماتے ہیں سلاس المنجات للمؤمن. یہ آپ کا ایک تبرک آج کے لیے میں عرض کروں کہ 3 چیزیں مومن کے لیے نجات دہندہ ہے. 3 چیزیں مومن کو نجات دیتی ہے دنیا کی فرصتوں سے، آخرت کے عذاب سے. پہلی چیز کیا ہے جس سے مومن کو نجات ملتی ہے؟ کف اللسان عن الناس و اغتیاب. پہلی چیز اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت و آزار نہ دے. روک کے اپنی زبان کو. ہماری زبان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زبان کا زخم تیر و تلوار کے زخم سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے. تیر و تلوار کا زخم منتقل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم دل پہ لگتا ہے، اس میں برابر اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کبھی منتقل نہیں ہوتا ہے. تو بس باتیں کہ مومن کے نجات کا جو سب سے اہم سبب ہے اپنی زبان کو روکو. اپنی زبان سے کسی کی توہین نہ کرو. اپنی زبان سے کسی کی بے عزتی نہ کرو، کسی پہ الزام نہ لگاؤ. اس زبان سے جھوٹ نہ بولو. اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بہانے نہ دو. اس زبان سے ذکر الہی کرے. اور اس کے بعد خاص کہا ہے کہ غیبت نہ کرنا زبان سے، کیونکہ غیبت بدترین گناہ. اور خود بتا فرماتے ہیں کہ یہ جو غیبت ہے نا، یہ جہنمی کتوں کی غذا ہے. جہنم میں جو کتے ہیں، آگ کے کتے، ان کی غذا غیبت ہے. تو بس جو غیبت کرتا ہے وہ انہیں جہنمی کتوں کی غذا بن جاتا
عذاب سے روکنے، عذاب کو روکنے، جہنم کو خاموش کرنے اور آگ کو بجھانے کا ایک ذریعہ زبان ہے کہ زبان سے جہنم کی آگ کو خاموش کرو، زبان کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نجات دو. یہ چیز اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں وَإِشْتِغَالُهُ نَفْسَهُ يَنْفَعُ بِالْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مشغول رکھو ان کاموں میں جن کاموں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے دنیا میں تمہاری آباد ہو جائے، آخرت میں تمہاری آباد ہو جائے. ان کاموں سے تمہیں دنیا میں نفع ملے کہ برکتیں ملیں، آخرت میں تمہیں فائدہ ملے کہ خدا کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، جنت حاصل ہو جائے. تو بس اپنے نفس کو ہمیشہ مصروف رکھو، مشغول رکھو خدا کی بات میں، مصروف رکھو منفعت دنیا و آخرت میں. اب وہ انسان جو دنیا و آخرت کے لیے کام نہیں کرتا ہے، یہ دنیا و آخرت ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے. لیکن اگر کبھی انسان دنیا کو لے لیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی آخرت کو لے لیتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اگر حدیث میں اصل دنیا والا آخرت، نہ اس کی دنیا آباد ہوتی ہے، اس کی آخرت آباد ہوتی ہے. آخرت آباد ہوتی ہے دنیا کی وجہ سے، اور دنیا آباد ہو جاتی ہے آخرت کی وجہ سے. وہ قرآن کیا ہے کہ اگر من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ اگر مرد عورت جو مومن ہے ایمان کی شرط پر عمل صالح انجام دے تو خدا ان کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے. وہ حیات طیبہ کیسے ہے؟ کسی نے سوال کیا معصوم سے، یہ تو جنت کی زندگی ہے. اب مولا کیا فرماتے ہیں وہ عمل انجام دو جس سے تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے، آخرت بھی آباد ہو جائے. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم عمل صالح انجام دو ایمان کی شرط پر تو خدا تمہیں حیات طیبہ عطا کرتا ہے. مولا حیات طیبہ جنت کی زندگی کا نام ہے. تو چھٹے ماں بابت ہاں حیات طیبہ جنت کی زندگی کا نام ہے، لیکن جب بندہ خدا کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، تو وہ عمل صالح کا جو کی جزا ہے وہ خدا آخرت میں عطا کرتا ہے، اس کا بدل آخرت میں ملے گا. لیکن چونکہ وہ عمل جنت کا ذریعہ ہے تو خدا دنیا میں اس عمل کے بدلے میں حیات طیبہ عطا کرتا ہے، آخرت میں جنت عطا کرتا ہے. دنیا میں آباد، آخرت میں آباد. مولا یہ فرماتے ہیں بس تم اپنے نفس کو ان کاموں میں مصروف رکھو جن سے تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے، آخرت میں آباد ہو جائے. دو اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، آپ فرماؤ وَطُولُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. یہ سب سے اہم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ زیادہ رو، اپنی کوتاہیوں پہ رو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جانو کیا کیا غلطیاں مجھ سے ہوئی، کیا کیا کوتاہیاں میں نے کی، کیا کیا گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، کتنی غیبتیں میں نے کی ہے، کتنے لوگوں کو گالی گلوچ میں نے دیا ہے، کتنے لوگوں کے حقوق کو میں نے غصب کر کے رکھا ہے، اپنے بچوں کے حقوق میں نے ادا کیا کہ نہیں کیا، ماں باپ کے ساتھ کیا طرح سلوک تھا، بیوی بچوں کے ساتھ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے تھے. اسلام ایک اصول ہے، ثابت حیات ہے، ہر پہلو پہ ایک زندگی حیات طیبہ دستور عمل عطا فرماتا ہے. تو اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، ہر انسان کو سوچنا چاہیے. اگر نہیں کیا پھر اپنے گناہوں پہ رو. سب سے افضل ترین رونا اپنے گناہوں پہ، تو رونا سب سے اہم جنت کا ذریعہ. ایک اپنے گناہوں پہ رونا، ایک
قاسم کے مسائل کیا وہاں پر مولا عباس کیوں کرتے تھے؟ اس لیے تاکہ وہ جو خوشی کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے، وہ بھی آپ مجلس میں تبدیل کر کے مقصد شہادت کو بیان کریں۔ کیوں یہ اکبر شہید ہوئے، کیوں قاسم شہید ہوئے، کیوں مولا عباس شہید ہوئے؟ مقصد بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور میں زیادہ رو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں۔ مولا تو معصوم ہے، اتنا روتے ہیں کہ آپ کے رخسار پہ غور پڑ جاتا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کیا کیا معصیتیں کی ہم سے، کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن انسان لاپرواہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں عباد الرحمان میں شامل ہونا ہے، اپنے آپ کو عذاب سے نجات دلانا ہے، دنیا میں تم نے غصتوں سے بچنا ہے، آخرت میں عذاب الہی سے، تو سب سے پہلا کام یہ کرو اپنی زبان کو لگاؤ، زبان کو بچاؤ، زبان کی حفاظت کرو۔ دوسرا کام یہ ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ان کاموں میں سے رکھو جن کاموں کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے، آخرت بھی آباد ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں پہ گریہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے گریبان میں جھانک کو دیکھو کہ کیا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کیا مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، ان پہ رو۔ خدا رونے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ بچے مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیوں بچے روتے ہیں؟ کیوں؟ بچے رو رو کے اپنی بات منواتے ہیں، ماں سے، بھائی سے، باپ سے، دوسرے جو اقارب سے اتنا روتے ہیں کہ آپ مجبور ہوتے ہیں اس کو مطالبہ تسلیم کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہیں سے سیکھو، جس طرح بچے رو رو کے اپنی بات منواتے ہیں اپنے جو اقارب سے، تم بھی رو رو کے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کو بخشوا لو اور آخرت کے لیے اپنی باتیں منوا لو۔ خدا مان جاتا ہے۔ کیوں؟ جب ماں باپ ایک حصہ محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، وہ جب مان جاتے ہیں فوراً رونے پر، خدا تو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کتنا جلدی یوں ساری الرضا مولا نے فرمایا اے جلدی راضی ہونے والی ذات۔ ماں باپ کو ہو سکتا ہے جلدی راضی نہ ہو، پاؤں پکڑنا پڑے یا وہاں پہ گرنا پڑے، ان کے پاؤں پہ سر رکھنا پڑے، پھر ہو سکتا ہے معاف کرے، ہو سکتا ہے یہ بھی معاف نہ کرے ممکنات میں سے، لیکن خدا جو ہی دل کے ساتھ خدا کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، وہ رجوع کر کے سجدے میں سر رکھے یا پھر نماز پڑھے، دعا کرے، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی، سجدہ بھی جاری ہے، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جلدی راضی ہو جائے گا، لیکن سب کیا ہے؟ خدا فرماتے ہیں کہ تم ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، غیبت نہ کرو، اپنے نفس کو خدا کی اطاعت میں مصروف رکھو، دنیا و آخرت میں تمہیں اس کی برکتیں مل جائیں۔ اور زیادہ رونا خدا کو زیادہ پسند ہے۔ یا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اگر تم عباد الرحمان بننا چاہتے ہو تو کم ہنسو، زیادہ رو۔ اور یہ مولا سجاد کی زندگی میں ہمیں لکھا ہے۔ اور مولا سجاد ایک عباد الرحمان کی ایک اور مثال ہے، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ شاید غلطی نہ کرو کہ جب یہ خدا کے حکم کی ایک 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، لیکن جب انفاق کرتے ہیں تو 2 چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسراف نہیں کرتے، حد سے آگے بڑھ کے خرچ نہیں کرتے، اور ایک بخیل بخالت اور کنجوسی نہیں کرتے۔ حد استوا میں ایک درمیانہ راستہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک احتیاط کا راستہ، اسی پہ راستے پہ چلتے